الحمدللہ ایک اچھی نشست ہماری یہاں پر ہو رہی ہے اور آج یہ میں خیال میں چوتھا سیشن ہے صبح سے. ہم نے کوشش کی کہ اس کے اندر مختلف زاویوں سے ایک بڑا مسئلہ ہے جو قومی سطح کا مسئلہ ہے. یہ ایسا مسئلہ ہے اس پر میں کسی وزیر تعلیم کو یہاں بیٹھا ہونا چاہیے تھا, مگر ظاہر سی بات ہے جو سنجیدگی ہے تعلیم کے حوالے سے اس میں بڑی بڑی چیزیں نہیں ہو پا رہی یہاں, مگر یہ ایسی چیزیں کہ جو پورے سسٹم کا مسئلہ ہے اور پہ ان کے ذمہ کو یہاں ہونا چاہیے اور بیٹھنا چاہیے یا انہیں یہ خود ارینج کرنے چاہیے, ہم بیٹھنے وہاں جا کے اصل چیز یہ مسئلہ حل ہو. تو آپ کو اس کی سنگینی کا مسئلہ صبح سے ہم یہی دیکھ رہے ہیں کہ مسئلہ کتنا سنگین ہے باڈی کے حساب سے, ذہن کے حساب سے. ابھی ہم نے فائنینشیل تو دیکھا نہیں اس کو جو والدین پہ یا بوجھ پڑ رہا ہے. ہم نے ایڈمنسٹریشن پہ بوجھ نہیں دیکھا, جو ٹیچرس پہ اوپر جو 8 کاپیاں چیک کر رہی ہوتی ہیں ان سے دیکھیں. میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ جو اسکول ٹائمنگ ہے وہ غلط ہے. جو کہتے ہیں نا 2 بجے ٹیچر فارغ ہو جاتی ہے, بالکل غلط بات ہے, کیونکہ وہ گھر جا کے جو ٹیچر کام کر رہے ہوتے ہیں, جو کاپیاں لے آ رہے ہوتے ہیں, وہ تو کوئی کاؤنٹ ہی نہیں کرتا. سب کہتے ہیں یار یہ تو ہاف ڈے کی ڈیوٹی ہوتی ہے ٹیچرس کی, ٹھیک ہے, سیلریاں بھی ویسے ہی رکھ رہے ہوتے ہیں, پھر کہ یار آپ پارٹ ٹائم میں کچھ کر لیں تو یا کچھ آپ 5 گھنٹے تو دیتے ہیں. جب میں خود بھی پڑھاتا تھا عثمان پر, میں اسکول میں پڑھایا 4 سال عثمان میں, 5 سال یہاں میں نے والنٹیئر یہاں میں ایک کلاس لی عثمان میں ریگولر پڑھایا جب میں خود بھی طالب علم تھا, پڑھ رہا تھا اسکول میں. تو ہم آپ پوری کاپیاں بھر کے 40 بچے ہماری کلاس میں ہوتے تھے, 4 کلاسیں تھیں, میں پتہ 160 بچوں کی کاپیاں چیک کرنا. تو میں اکثر پھر 2 بجے کے بعد بیٹھتا تھا اور دن کے 8 سے 2, اور اس کے بعد ظہر پڑھ کے پھر 3-4 میں تو کاپیاں نہیں لے آتا تھا کیونکہ مجھے کہیں اور مجھے جانا ہوتا تھا, ایک ساتھی سالہ اس کا منیرتا میں, تو میں وہاں جانا ہوتا تھا. تو پھر میں وہیں پہ بیٹھ جاتا تھا اور پھر وہیں پہ 2 گھنٹے 1.5 گھنٹے روز کاپیاں چیک کرتا تھا. باقی ٹیچر جو ہمارے دوست تھے وہ اپنے ساتھ بیگ میں بھر کے لے آتے تھے, اتنے بھاری بیگ. ایک تو بچوں کا بیگ بھاری ہوتا, پھر میں دیکھتا تھا وہ لاد کے نا 20-25 کاپیاں نا جو چیک کر لی. پھر پیپرز کا بوجھ ہوتا تھا, وہ تو کم سے کم میں نے اندازہ لگایا تھا کہ 1 کلاس کے پیپر کم سے کم 4 سے 5 گھنٹے میں اگر آپ مسلسل بیٹھ جائیں تو چیک ہوتے ہیں. تو یہ برڈن جو ہے یہ صرف کورس کا نہیں ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم سب اسے فیس کر رہے ہیں, والدین کر رہے ہیں, ایڈمنسٹریشن برا بلا سنتی رہتی ہے. وہ کہتے ہیں منافع ہے, جبکہ اصل میں اس میں منافع کا مسئلہ نہیں ہے ایڈمن کا. اس میں وہ تو کئی جگہوں پہ تو وہ سپورٹ فراہم کرنے کے لیے بھی خود بھی سلیبس فراہم کر رہے ہوتے ہیں, مگر آتا یہی ہے کہ ہمارے اوپر سے فیس بھی دیں, یہ بھی دیں. وہ سارے چارجز وہ یہی سمجھتے ہیں کہ جو مالک ہے وہ اپنی جیب میں رکھ رہا ہے. تو یہ سب کا ایک مشترکہ مسئلہ ہے جسے ہمیں سالو کرنا چاہیے. تو اس لیے ہم شروع سے تمہیں بتا ہی رہا ہوں کہ ان مسئلوں کی طرف تو ہم گئے نہیں ہیں. ابھی تو ہم صرف بچے کو ہی وکٹم سمجھ رہے ہیں اور اسی کو سمجھ رہے ہیں کہ بچہ اس کا وہ ہے, جبکہ والدین بھی روزانہ کاپیاں, والدین جو پہلے تو ٹیوٹر رکھ رہے ہوتے ہیں, ایک والدہ 8 چیزیں پڑھانے کی ٹیوٹر رکھتی ہے, پھر روز کاپیاں جو نا میں دیکھ رہا ہوتا ہوں اپنے گھر میں بھی کہ پہلے کاپیاں اگر فرق کیا وہ آدھے بھی سبجیکٹ منگوا رہے ہیں تب بھی وہ روز بس یہی دیکھ رہے ہوتے ہیں آج کون سی کاپیاں جائیں گی, آج کون سی کاپیاں جائیں گی, آج کون سی. تو ایک برڈن ہے کہ 3-4 بچے ہیں تو کافی مشکل ہوتا ہے. تو صبح سے جو ہم جو 3-4 سیشن ہم نے کیے ہیں اس کے اندر ہم نے یہی دیکھا ہے کہ جو مسئلے آ رہے ہیں انشاءاللہ اگلے جو سیشن ہے ہم اس میں سالونگ کی طرف جائیں گے کہ مسئلے سالو کیسے ہو سکتے ہیں. اور آخری تو ہمارا پورا ڈسکشن ہے, اس میں ہم انشاءاللہ ڈسکشن بھی کریں گے اور آئیڈیاز جمع کریں گے. انشاءاللہ آج کچھ نہ کچھ آئیڈیاز جمع کریں گے اور ہم کو جامع نمان کے تحت انشاءاللہ ہمارے مدیر جو ہیں ابھی منفی صاحب وہ بتائیں گے بھی کہ ہم نے طے کیا ہوا ہے کہ ہم انشاءاللہ اس سال سے 10 سے 15% کم کرنا شروع کر دیں گے ہر سال اپنا برڈن کے لیے. اس لیے ہماری پوری ایک ٹیم یہاں بیٹھی ہے اور اس پر کام بھی کر رہی ہے. اس کے اوپر اچھا اس کو چونکہ اب ہم دوسرے مرحلے کی طرف آئیں کہ مسئلے کافی دیکھ لیے, اس میں سبھی اتفاق ہو گیا ہوگا, میرے خیال میں سب کا پہلے سے بھی ہوگا, تھوڑی دیر ڈیٹا بھی مل گیا کہ یہ مسئلہ تو سنگین ہے اور کم ہونا چاہیے. تو کافی سنگین ہے, تھوڑا نہیں کافی سنگین ہے. اب اس پہ دنیا کے اب ہم اس کے حل کی طرف جائیں تو سب سے پہلے اچھا تجربہ یہ ہوتا ہے کہ نیا تجربہ کرنے سے اچھا کام یہ ہے کہ آپ یہ دیکھ لیں دوسرے لوگ کیا کر رہے ہیں, اس سے سیکھنے کی کوشش کریں. اگر کوئی اس میں کمی کوتاہی ہوگی یا ہمیں نہیں لگے گا تو ہم خود بھی تجربہ کر سکتے ہیں. خود کرنے میں مسئلہ یہ ہے کہ کچھ غلطیاں ہو سکتی ہیں, دوسروں سے سیکھ کے غلطیوں کا امکان کم ہوتا ہے. تو میں نے کوشش کی کہ دنیا بھر میں جو کام ہو رہے ہیں اس حوالے سے اس کو اپنے جو میرے رابطے میں لوگ ہیں پوری دنیا میں ان سے میں نے کمپائل کیا, ویسے بھی دیکھا آن لائن بھی جا کے اور ان سے بھی بات کی سب سے.
ٹیلی فون پہ واٹس ایپ پہ کہ آپ لوگ اپنے اپنے بچوں کو بتائیں کہ وہاں پہ تعلیم کا نظام کیا ہے اور وہاں پہ ابھی کیا سچویشن ہے بیگ کی, اور کس طرح, اور ایک تو بیگ کی کیا صورت حال ہے, دوسرا ذریعہ تعلیم مطلب وہ کس طرح سے تعلیم فراہم کر رہے ہیں. تو اگر ہم یہاں سے شروع کریں کہ کینیڈا میں میرے 2-3 دوستوں سے بات ہوئی کینیڈا کے اندر, سب نے ایک ہی تقریباً آگے پیچھے جواب دیا کیونکہ رہتے ایک ہی سسٹم سے ہیں. تو کینیڈا کے اندر انہوں نے کہا کہ بیگ تو ہے ہی نہیں بچوں کا. بیگ کا مطلب یہ ہے, بیگ کا آپ کہہ رہے ہیں بیگ ہے ہی نہیں, بیگ کا مطلب ایک ٹفن اور ایک پانی کی بوتل. تو میں نے کہا پھر بچے اسکول کیسے ہیں, پڑھتے کیسے ہیں, مطلب ہمارا تو تصور ہی نہیں ہے نا کہ کتابوں کے بغیر دیکھیں ایک بچہ بغیر بیگ کے, میں بولوں گا میں پڑھنے نہیں آ رہا تو آج پکنک ہوگی, اگر صرف ٹفن ہے تو ان کے بچے تو روز ایسے ہی جا رہے ہیں. تو میں نے ان سے پوچھا کہ پھر پڑھائی کیسے ہوتی ہے, تو انہوں نے کہا کتابیں جو ہیں وہ ساری اسکول میں, میٹرک تک کی بتا رہا ہوں یہ بات, میٹرک تک تو ساری کتابیں اسکول میں ہوتی ہیں. اور میں نے ٹائمنگ بھی پوچھے, میں نے کہا کس ٹائم میں ہی کرتے ہیں, تو انہوں نے کہا 8:30 سے 3:30 تک کی ٹائمنگ ہے اسکولوں کے. اور انہوں نے کہا کہ وہاں پر ساری اسکول میں ہیں ساری کتابیں, اور جو بچہ پھر وہ لا کے لے کے جاتا ہے, اور ان کے نا یا تو بائنڈر ہوتے ہیں, یعنی کہ اگر اسکول نے کوئی کام کیا ہے تو اسکول کے اندر ایک فائل رکھی ہوئی ہے جسے وہ بائنڈر کہتے ہیں. تو اس کے اندر وہی جس طرح آپ جو ہے کھول کر کے اس میں جو اسائنمنٹ اسکول والے دیتے جاتے ہیں وہ اس میں پیپر پہ کروا کے اسی وقت پرنٹر رکھے ہوئے ہیں وہاں پر اسکول میں, وہ جو ہوم ورک دینا ہے وہ پرنٹ نکالتے ہیں, اسی میں بچوں کو کروا شیٹ. تو بچے 2-3 مہینے بعد وہ بائنڈر گھر لے آتے ہیں, یہاں خالی کر لیتے ہیں اپنے پاس, اور پھر واپس وہاں پر, جس کو آپ نوٹ بھی نہیں کر سکتے ہیں آئیڈیاز کے طور پر, آخر میں آئیڈیاز میں کام کریں گے تو یہ چیزیں آ سکتی ہیں, یا اس میں سے کچھ چیزیں ہم استعمال کر سکتے ہیں. تو وہ بائنڈر واپس خالی کر دیتے ہیں, اور پھر اسکول میں تو گھر میں اپنا رکھا ہوا بائنڈر بچے اس میں لگا دیتے ہیں اور یہ لگا دیتے ہیں. تو سیشن کے اختتام پہ جو بھی یاد کرنا ہے, دیکھنا ہے, وہاں سے دیکھ لیں گے. تو اس وجہ سے وہاں پہ بک کا ہے ہی نہیں, تصور ہی نہیں ہے, اور خریدنی بھی نہیں پڑتی. اسکول میں بک ہوتی ہے, والدین نے کہا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے بک خریدنی بھی ہوتی ہے, وہ اسکول میں پڑھی ہی نہیں ہے بکس. وہ تو بچے بڑے بھی ہوتے جا رہے ہیں, 7th کا بچہ 8 میں چلے گیا, تو 7th میں جس بچے کی بکس تھی وہ پچھلا بچہ استعمال کر رہے ہیں. تو کتابوں کا برڈن بھی ختم ہو گیا, بیگ کا بھی ختم ہو گیا, پیرنٹس میں سے بھی بوجھ ختم ہو گیا, اور ایڈمنسٹریشن بھی کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, بچہ ہنسی خوشی آتا ہے اور اس میں چلے جاتا ہے. تو یہ ان کا ایک طریقہ ہے. اور بڑی بچوں کو انہوں نے بتایا کہ بڑی جو ہے ان کا زیادہ تر جو گوگل کروم وغیرہ ہے یا کوئی لیپ ٹاپ وہ اسکول میں رکھے ہوئے ہیں, وہیں پہ اسائنمنٹ آن لائن وہیں پہ ہو جاتے ہیں. اور پھر ہفتے کے دن, چھٹی والے دن, جس لڑکے کو جو بڑی کلاسوں میں 9th میٹرک کے اندر, وہ گھر اپنا لے آتا ہے لیپ ٹاپ, آپ نے پتا ہو گوگل کروم جو چھوٹا لیپ ٹاپ ہے, تو وہ پھر وہ اس میں کام کرتے ہیں اور پھر کر لیتے ہیں. تو برڈن کوئی بھی نہیں ہے. یہ کینیڈا کا میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس کے اندر میں نے کہا ہوم ورک, انہوں نے کہا ہوم ورک تو تصور ہی نہیں ہے یہاں, جتنا کام ہے وہیں پر ہے. تو یہ تو میں کوئی افریقہ کی بات تو نہیں بتا رہا آپ کو, جہاں پہ جا کے ہم لوگ جینا مرنا چاہتے ہیں وہاں جا کے بچوں کو یہ تعلیم دے دیں گے. مگر ان کی کوئی اچھی چیز ہے تو اس سے سیکھنا بھی چاہیے نا کہ وہ لوگ کس طرح سے, کیا وہاں جاہل بچے پیدا ہو رہے ہیں, تو ایسا تو نہیں ہے. تو یہ چیز ہمیں, کیا ہم ضروری ہے ہر چیز ایسی کاپی کریں, مگر اس طرح میں آپ کو دوسری مثال دوں. آسٹریلیا میں نے کہا بالکل سیم یہی آسٹریلیا میں بھی تھا, آسٹریلیا میں بھی یہی سسٹم فالو ہو رہا ہے. وہاں پہ بیگ نہیں ہے, انہوں نے کہا ہمیں کتابوں میں نہیں پتا, اور یہی والی چیزیں بتائی انہوں نے پوری کہ وہاں پہ بھی یہی سسٹم فالو ہو رہا ہے. ایک میں نے اس کے اندر ناروے میں میرے دوست رہتے ہیں, تو وہ آئے ہوئے تھے. میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کے بچے, انہوں نے کہا باقی بچے تو بعد میں گئے وہاں پہ, تو مطلب پہلے جب بڑے تھے گئے تھے, جو چھوٹا والا بچہ ہے وہ پہلی کلاس سے وہیں سے پڑھنا شروع کیا. تو انہوں نے کہا اس کا بیگ میں صرف ایک ٹیبلٹ ہے بس, جو پہلی کلاس میں ٹیبلٹ ملا تھا اس کو, اور تیسری کلاس میں آ گیا ہے وہ, ابھی تک وہ ٹیبلٹ بھی نہیں بدلا, بس اس کے پاس بیگ ہے, اس کے اندر اتنا سا ٹیبلٹ پڑا ہوا ہے, اور اسی پہ وہ وہاں اسکول میں بھی کام کرتا ہے, گھر آ کے بھی کام کرتا ہے. پاکستان آ جاتا ہے تو اسی پہ ہی وہ کام کرتا ہے. وہ اسپیشل ڈیزائن ٹیبلٹ ہے بچوں کے لیے. انشاءاللہ اس کے حوالے سے ابھی حباب بھائی ہمارے ہیں, وہ ٹیکنالوجی کے حوالے سے زیادہ ڈیٹیل بتائیں گے. تو میں نے کہا تو اس کو جو پینسل پین وغیرہ تو لکھتا کیسے ہے, انہوں نے کہا لکھا ہی نہیں, اس نے تیسری کلاس میں آ کے ابھی تک لکھا ہی نہیں.
تو میں نے کہا یہ کیا وجہ ہے؟ تو انہوں نے کہا آپ اب تو بھائی چیک پہ بھی کوئی سائن نہیں کرتا. وہ لوگ کہتے ہیں جب چیک پہ بھی سائن نہیں کرنا پین سے, جب ساری ٹائپنگ یا تو موبائل پہ یا لیپ ٹاپ پہ کرنی ہے تو شروع سے وہی سکھاؤ, کیونکہ اب تو پیسے بھی آن لائن بھیجے جاتے ہیں, بہت سائن نہیں ہوتا. اس کو مجھ سے پوچھنے لگے آپ نے کب پیپر پین استعمال کیا؟ اب میں پڑھ کے میں نے بھی ابھی نوٹس بنا کے رکھا, موبائل میں بنا کے رکھا. تو میں نے کہا ہم وہ چیزیں سکھاتے ہیں جو بچے کے مستقبل کے اندر جو پریکٹیکل کام آئیں گی. تو میں نہیں کہہ رہا اسے کاپی کریں, میں اس سے ایگری نہیں کرتا, مگر میں بتا رہا ہوں دنیا میں چل یہی رہا ہے. ابھی ہمارے فیشن والے کچھ لوگ وہاں جائیں گے, وہاں پہ سیکھ کر آئیں گے, پھر بولیں گے ہم نے کیسا اسکول بنایا جہاں پین فری ہے فیشن میں, بجائے اس کے کہ ہم کچھ سیکھیں ان سے اور اپنی چیزیں بنائیں, کوئی کامبو بنائیں کہ وہ پین بھی استعمال کرے, ڈیجیٹل بھی استعمال کرے. کیونکہ بہرحال یہ بات تو سچ ہے کہ مستقبل کے اندر اس نے ڈیجیٹل چیزیں استعمال کرنی ہے, پین کا استعمال کم ہو جائے گا. تو ہم اسے کتنا عادی بنا رہے ہیں اس چیز کا کہ وہ اٹھ پٹا کارٹون دیکھنے میں, گیم کھیلنے میں تو موبائل استعمال کر رہا ہے, وہ کام کے لیے کب استعمال کر رہا ہے موبائل. ہم نے ابھی تک اپنے بچوں کو, آپ بھی سوچا ہے, ہم نے موبائل دیا اور اسے کام سکھایا موبائل میں. تو وہ لوگ اسکولوں سے ہی کام سکھانا شروع کر رہے ہیں. تو یہ بھی ہمیں پریکٹس میں ڈالنا ہے. یہاں پہ جامعہ نعمان میں ہم اس کی پریکٹس ابھی کر رہے ہیں کہ اوپر کے کس طرح سے کام کیا جائے. ایک اس میں نے سعودیہ میں اپنے دوستوں سے بات کی. سعودیہ میں نظام تھوڑا سا الگ ہے. جو انگلش اسکول ہیں وہ لوگ اسی کو فالو کر رہے ہیں جو میں نے آپ کو بتایا. وہیں پہ سب بچوں کے وہاں لاکر ہیں, وہاں پہ بچوں کے لاکر بنائے ہوئے ہیں اور بچے اپنی کتابیں کاپیاں سب اپنے پاس وہیں رکھتے ہیں, گھر کوئی بھی نہیں لا رہا. تو دو چیزوں جو ہیں وہ ہر جگہ مشترک ہیں کہ بکس نہیں ہو رہی, تو بکس نہیں ہے, جو بستے نہیں ہیں, دوسرا ہوم ورک نہیں ہے. میں آپ کو اپنی اچھا یہ آپ کو ایسے ہوائی سی بات لگ رہی ہوگی کہ وہاں پہ یہ ہوتا ہے. میں نے یہاں پہ میں تو عثمان میں نے پڑھایا تھا پہلے 2005 سے 10, پھر اس کے بعد میں نے 2015 سے 20 جامعہ نعمان میں 5ویں کلاس کو ایک اردو کی کلاس لی. تو میں نے یہاں پر 5 سال تک ہوم ورک نہیں دیا ہے. تو یہ سامنے جو لڑکا بیٹا جو آپ کو اگلی پریزنٹیشن کروائے گا وہ میرا پہلا طالب علم ہے جس کو میں نے اردو پڑھائی تھی. میرے کو لکھنا نہیں آتا تھا اور بغیر ہوم ورک کے پڑھائی ہے. بھائی ہوم ورک دیا اب آپ بھائی آپ کو کبھی نہیں دیا. تو 5 سال میں نے پڑھایا اور ہوم ورک نہیں دیا ہے, جتنا کام کرایا کلاس میں کروایا. تو یہ اس سے کیا چیز ثابت ہوتی ہے کہ ہم یہاں پر بھی اگر ہوم ورک فری پہ کام کریں. تو جب میں نے ہوم ورک نہیں کروایا تو میرے بچے کتابیں لاتے لے آتے تھے, مگر میں اب یہ سوچتا ہوں کہ اب اگر میں پڑھاؤں تو میں کتابیں جو ہیں وہ یہی رکھ لوں جامعہ نعمان میں. جب ہوم ورک دینے نہیں ہے تو بچے کتابیں لاتا لے جاتا کیوں ہے؟ تو میں 2 چیزوں سے بچ جاؤں گا. میں دوبارہ سوچ رہا ہوں کہ ایک ماڈل کلاس پڑھاؤں, مگر کوئی ٹیکنالوجی بھی لاؤں اس میں, تھوڑا سا اس میں ٹائم روز دینا پڑتا ہے, بس یہ فکس ٹائم. مگر اس کے اندر اگر ہم کتاب میں یہ رکھوں اور ہوم ورک تو کرنا نہیں ہے تو کتاب کیوں لے آ جائے وہ گھر پہ, اور وہ جو ہے یہیں پہ ہوم ورک کر لیں. تو ایک تو یہ پریکٹس ہم یہاں کر سکتے ہیں انشاءاللہ. آگے ہمارا ارادہ ہے کہ جو میرا ذاتی آئیڈیا ہے کہ اسکول کے اندر جو لرننگ ہے آپ امام غزالی یا امام شافعی کو ذہن میں لائیں. ان کا بچپن سب سے قابل ترین, ذہین ترین, عالم ترین دنیا کے لوگ ہیں, مجددین ہیں. مجدد کے اندر دنیا کا سب سے بہترین بندہ وقت کا. آپ کا کیا خیال ہے جب وہ 10 سال کے ہوں گے تو کتنا بڑا بیگ لے کے جاتے ہوں گے اسکول؟ دنیا کا جو ذہین ترین آدمی ہے وہ تو بیگ لے کے جا نہیں رہا. اس کا مطلب علم کسی اور چیز کا نام ہے. پھر ان کے پاس علم کیسا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ بیگ میں تو علم نہیں ہے, وہ تو کسی کی کوئی منافع خوری یا کچھ کسی کی کوئی چیز بک رہی ہے. یہ ایسا ہی ہے جس کو میں کہتا ہوں کہ اگر دواؤں کی کمپنیاں, ابھی ڈاکٹر صاحب آئے ہوئے تھے, تو دواؤں کی کمپنیاں اگر ڈاکٹروں کو میڈیکل کی ٹریننگ دیں تو وہ کیا بولیں گی کہ لوگوں کو پرہیز بتاؤ یا ہماری دوائیں زیادہ کھلاؤ, جبکہ کرنا کیا چاہیے پرہیز. وہ بیماری ہو ہی نہیں جیسے ڈاکٹر صاحب بتا رہے تھے کہ ہمیں. تو اسی طرح آپ بتائیں ٹیچرس ٹریننگ کون کرواتا ہے؟ کون سے ادارے کرواتا ہے؟ نہیں ریسرچ کے ادارے نہیں کراتے. کون کرواتا ہے؟ پبلشر کرواتے ہیں. تو پبلشر جب کرائے گا تو وہ کیا بولے گا؟ کسی پبلشر نے لائبریری کے فائدے میں کتاب کرائی ہو, ورک شاپ کرائی ہو. بھائی سب سے زیادہ علم دنیا میں آج بھی ہمیشہ سے اب تک سب سے زیادہ علم کہاں سے ملتا ہے؟
आप मुझे बता दें किसी पब्लिशर ने, क्योंकि अगर लाइब्रेरी में उसकी किताबें जाएंगी तो 10 जाएंगी, हर बच्चा खरीदेगा तो 500 खरीदेगा। तो आप समझ लें, अब ये नहीं कहते कोई जानबूझ के कर रहा हूँ, शायद लाशऊरी में कर रहा हूँ, मगर वो इस्तेमाल हो रहा है। ये रिसर्च के इदारे करवाते हैं ना, ट्रेनिंग तरबियत के इदारे करवाते तो बात समझ में आती। मतलब जब मेडिकल रैप आपने देखा होगा, डॉक्टरों के पास मेडिकल रैप बैठे होते हैं, उनके मैनेजर भी बैठे होते हैं, डॉक्टर के पास लाइन लगी हुई होती है ना, सूट वूट पहन के, वो क्या करने आते हैं ताकि फॉर्म से बीमारियां खत्म हो जाए। वो गोलियां, वो बाहर जाके मेडिकल स्टोर पे चेक भी करते रहता है कि मेरी दवाएं ज्यादा बिक रही है क्या नहीं, तो वो सबसे अच्छा वो कराएगा जो ज्यादा गोलियां बेचेगा, और वही ट्रेनिंग करवा रहा है, वो लिटरेचर लाया हुआ होता है बीमारियों के खिलाफ। तो यही चीज अगर आप यहाँ ले आए, जहालत की बीमारी के खिलाफ कौन इलाज कर रहा है? पब्लिशर कर रहे हैं। तो उसमें हमारे बहुत सारे दोस्त हैं, मेरा रिकॉर्ड नहीं लेना, मेरा नहीं चलाना, बाकी सबका चलाना। तो वो मैं नहीं कहता वो जानबूझ के कर रहे हैं, वो नेगलेक्ट से कर रहे हैं, सब अच्छे लोग भी हैं, मगर शायद हमें तो जब वो लोग ना एक सवाल उठाते हैं पब्लिशर, वो कहता है कि यार हम इतनी मेहनत करते हैं, नई लोगों से लिखवाते हैं, रिसर्च करवाते हैं, तो मैं उनसे ये कहता हूँ कि जो अमेरिका का पब्लिशर है वो हमारे पब्लिशर से ज़्यादा कमा रहा है या कम कमा रहा है? आपका क्या ख्याल है? जो ऑस्ट्रेलिया का पब्लिशर है वो ज़्यादा कमा रहा होगा, कम कमा रहा होगा आपको पता, मगर वो मेरे बच्चों को गधा बना के नहीं कमा रहा। आप ये गलती कर रहे हो। वो अपने इंटेलेक्ट के पैसे किसी तरह भी ले रहे हैं, आप उसको रिसर्च करो। अगर उनके बच्चों के पीठ पे बोझ नहीं है और फिर भी वो कमा रहे हैं, तो आप जो दुनिया भर में स्टडी करने घूमते रहते हो, तो इस पर क्यों नहीं स्टडी करते हैं कि बगैर बच्चे में बोझ डाले, इसमें बच्चे का क्या कसूर है? आपके मुनाफे में बच्चा क्यों हिस्सेदार बने, उसकी पीठ क्यों हिस्सेदार बने? तो इतना घूमते हैं ये लोग, मुझे समझ में नहीं आता। हम तो यहाँ पे फोन करके मालूम कर लेते हैं, ये अमेरिका, कनाडा, जापान होके भी हमें किताबें बेच रहे होते हैं, वहाँ तो बैग ही नहीं है, ये क्यों नहीं बताते? आज तक किसी पब्लिशर ने आपको ये जो बात बता रहा हूँ कि वहाँ बैग ही नहीं है, किसी पब्लिशर ने बताया, किसी टीचर ट्रेनिंग में बताया। अभी आप खुद ही गूगल करेंगे आपको यही मिलेगा, चैट जीपीटी से मालूम करें यही मिलेगा, आप फोन कर लें किसी हदीस को यही मिलेगा। मगर ये लोग बाहर घूम के आते हैं, वो कहते हैं अमेरिका से एक किताब लाया, भाई वहाँ खुद किताबें नहीं, वो बैग है। तो इस पता चला कि एक ऐसा पूरा सिस्टम है जो हम सबको, हमें सोचना पड़ेगा कि हम किस रास्ते की तरफ जा रहे हैं और किस तरह से हम अच्छा, इसमें हमें ये ना दूसरी चीज, जो एक चीज है जो हमें मजबूरी जब हम प्लान करें तो इसमें देखना चाहिए कि बच्चा जो हमारा है, एक तो लेफ्ट बैग है, वेट है, दूसरा है मोड लर्निंग। लर्निंग कैसे हो, तो हमें ये देखना पड़ेगा लर्निंग कहते किसको है ना। लर्निंग जब हम स्कूल किसी बच्चे को भेज रहे हैं तो असल में ये होता है कि हम हमारा मकसद क्या है, हम करना क्या चाहते हैं। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ यहूदियों की, कि हमारे एक दोस्त है, मैं सऊदी अरब की एक दफ़ा, तो वहाँ एक बहुत बड़ा बैंक है, NCB नाम है, सबसे बड़ा बैंक है सऊदी अरब, उसके वाइस प्रेसिडेंट है, इंडिया से ताल्लुक है, डॉक्टर मंसूर दुर्रानी। वो इस्लामिक मईशत में PhD किया हुआ अमेरिका से, UK से, उन्होंने फिर अमेरिका में गए हुए थे। मैं उनसे मिलने गया सऊदीया, तो मैंने उनसे पूछा आप सऊदीया कैसे आ गए, आप तो अमेरिका में थे? तो इंडिया से ताल्लुक है उनका, भोपाल से। उन्होंने कहा कि जब मैं अमेरिका में था तो वहाँ पर एक स्कूल है जो यहूदियों का था, वो 3.5 साल का बच्चा लेता है, 6 महीने का बच्चा लेता है, 3.5 साल की उम्र में पास आउट हो जाता है स्कूल में बच्चा। तो मैंने कहा वो क्या कराते थे ये 3.5 साल का पास आउट? उन्होंने कहा और उस बच्चे को, वो बच्चा ऐसा है जो ग्रेजुएट बच्चा कहलाता है। ग्रेजुएट वहाँ समझ लें मैट्रिक इंटर के, जो उनके अलग थोड़ा सिस्टम है, समझ लें हमारा मैट्रिक इंटर है ना, ये सबसे ग्रेजुएट बंदा के अंदर, तो वो उससे अखबार पढ़ के बात कर सकता है। तो मैंने उनसे कहा फिर वो लोग क्या करते हैं? उन्होंने कहा जब बच्चा इतना तेज हो जाता है, तो उन्होंने कहा कि वो बच्चे को, अगर हमारे पास कोई बच्चा हो जो इतना तेज हो, 3.5 साल की उम्र में इंटर के बच्चे से बात कर सकता हो, हम उसे कौन सी क्लास में दाखिल करवाएंगे? मास्टर में दाखिल। और बड़े फखर थे, और उसकी वीडियो भी बना के डाला करेंगे, मेरा बच्चा इतना तेज हो गया जो आपको, और वो देखा PhD कर रहा है, प्रोफेसर बन गया। मगर उनके बच्चे सैकड़ों हजारों की तादाद में, उनको दोबारा वो 1 क्लास में दाखिल करवा देता है।
تو میں نے پوچھا یہ کیوں کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا بھائی وہ کہتا ہے ہم اچھا نہیں پڑھا رہے بچے کو, ہم لیڈر بنا رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ جو پہلی کلاس کا بچہ ہے, جو انٹر سطح کے ذہن ہے اس کا, آپ نے کلاس میں دیکھا ہوگا کلاس کو لیڈ کون سا بچہ کرتا ہے؟ سب بچے کس کو فالو کر رہے ہوتے ہیں؟ جو سب سے ذہین ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں جب سب سے ذہین بچہ ہمارے کلاس میں آتا ہے تو وہ پیدائشی طور پہ لیڈرشپ کی کوالٹی حاصل کر رہا ہوتا ہے. ہمیں دنیا میں اقلیت 1 کروڑ 1.5 کروڑ یہودی ہیں, 7 اور 8 ارب کی آبادی ہے, اس کو لیڈ کرنے کے لیے بچپن سے لیڈرشپ بنانا ہے. تو دیکھا نیشنل انٹرسٹ کیا ہے؟ وہ کہتا ہے جو بکیا جو پی ایچ ڈی کر رہا ہے وہ تو اس کی جاب کریں گے, جب یہ لیڈر ہوگا تو جو پی ایچ ڈی کر رہا ہے وہ تو اس کا سی او بنے گا, اس میں جاب کرے گا, یہ تنخواہ دیا کرے گا اس کو. تو بچپن سے ہی وہ تربیت دیتا ہے لیڈرشپ کی. ہمارے پاس کیا ہے؟ بس چیزیں رٹوا لو اور کہیں اچھی جاب کروا لو. تو مسلمان یہی وجہ ہے کہ آج ہم پوری دنیا میں غزہ والے اکیلے ہی لڑ رہے ہیں. آج ہم اسی طرح محکوم ہیں اور اسرائیل اور یہودی ویسے ہی راج کر رہے ہیں. سب کچھ ہونے کے باوجود کیوں؟ انہوں نے اپنے تھوڑے سے بچوں کو لیڈر بنا دیا اور ہم اکثریت میں ہو کے بھی فالوور بن گئے. ہمارے پاس کسی کی جاب لگ جائے, بہت اچھا پڑھے, پی ایچ ڈی کر لے, اس سے بولو مائکروسافٹ میں جاب لگ گئی تو وہ بہت خوش ہوگا, یا گوگل میں جاب لگ گئی تو والدین مٹھائیاں بانٹتے ہیں. جبکہ یہودی کمپنی ہے اور اس کے اندر آپ کے بیٹے کا ملازمت یا نوکری مطلب نوکر لگ گیا ہو, تو جب آپ کا نیشنل انٹرسٹ ہی ٹھیک نہیں ہے تو پھر مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ہمیشہ ہی غلام رہو گے اور وہ ہمیشہ ہی لیڈر اور آقا رہیں گے. تو کہنے کا مطلب یہ تھا کہ آپ کو لیڈرشپ اگر پیدا کرنی ہے تو ہمیں پورے سسٹم کو دوبارہ دیکھنا پڑے گا. کتابوں کے بوجھ لادنے سے لیڈرشپ نہیں بن سکتے, اس کے لیے اور بہت ساری چیزیں ہیں. ایک دفعہ یہ جو پہلی جنگ عظیم ہوئی تھی, اس کے بعد جو 1900 سن میں ہوئی ہے, 1920 کے قریب نا, 1914 سے 1920 1919. تو اس کے بعد جب اسرائیل نہیں بنا تھا تو وہاں پر نا ایک فوجی نے اپنی آبیتی لکھی جو وہاں پہ تعینات تھا. مصر مطلب گولان کی پہاڑیاں جو ہیں وہاں پر جو فلسطین کے ساتھ ہے, تو اسرائیل تو نہیں بنا تھا, یہودی تھے وہاں. تو اس نے اپنی آبیتی لکھی ہے کہ وہاں پر جب ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے ریگستان کے اندر جو وہاں پہ, تو وہاں پہ نا دور سے دیکھا کچھ بچے آ رہے ہیں اور کچھ لوگ آ رہے ہیں, تو ہم لوگ الرٹ ہو گئے یار سناٹے میں جنگ ہوئی ہے, ابھی تھوڑی جنگ چل بھی رہی ہو. تو انہوں نے دیکھا وہ کچھ بچے تھے اور ان کے ساتھ ایک تو ان کے ٹیچر تھے. تو ہم نے ان سے پوچھا تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ یہاں پہ ہم سمر کیمپ کے لیے آئے ہیں. تو انہوں نے کہا یہ کون سی جگہ ہے سمر کیمپ کی؟ ہے تو پورا وہ ہے ریگستان ہے, تو پوری پہاڑیاں ہیں. تو وہ یہودی بچے تھے. انہوں نے کہا نہیں, ہمارا سمر کیمپ یہی ہے کہ ہم یہاں پر ہم سمر کیمپ کر رہے ہیں اور وہ ان کو جگہیں دکھا رہے ہیں ساری. یہ 1920 کی بات بتا رہا ہوں. ان کے بچوں کا دیکھیں نا, ہم لوگ سمر کیمپ کرتے ہیں فارم ہاؤس میں, سوئمنگ پول پہ, وہ لوگ کہاں کر رہے ہیں؟ کیونکہ انہیں وہ جگہ لینی تھی تو اس نسل کو تیار کرنا ہے, ان کا اس کا جغرافیہ, تو انہیں پورا وہاں پہ گھما رہے تھے وہ. اور انہوں نے پھر کچھ چیزیں انہیں فراہم کی. بچوں نے نا ان سے کہا کہ ہمارے پاس کچھ ٹافیاں ہیں, کچھ پینسل ہیں, وہ ہم سے خرید لیں. فوجیوں سے کہا. تو انہوں نے کہا کہ لے لی. انہوں نے کہا یہ کیوں سکھا رہے ہیں آپ؟ انہوں نے کہا ہم انہیں بزنس کرنا سکھا رہے ہیں. اب اتنے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں سمر کیمپ میں, اور انہیں چیزیں بیچنا بھی سکھا رہے ہیں تاکہ بڑے ہو کے بزنس مین بنیں گے, پیسہ آئے گا اور ان کو جگہیں پتہ ہوں گی. تو آپ دیکھیں 47 کے اندر 48 کے اندر پھر اسرائیل نے ان جگہوں پہ سب قبضہ کیا جو انہیں ان کے بچوں کو پڑھایا گیا تھا. ہر بچے کو تاریخ پڑھنا لازمی ہے. آج تک ہم غزہ کرتے ہیں. آپ مجھے پورا بتائیں, پورے نصاب کے اندر ہم کہتے ہیں غزہ سب سے بڑا بلا ہے, ہم اور ہمارے بچے پڑھنے جانا. نصاب کے اندر ایک آرٹیکل بتائیں, پہلی سے لے کے میٹرک تک, فلسطین, مسئلہ فلسطین پہ ایک آرٹیکل بتائیں. تو ہم تو پڑھا ہی نہیں رہے. آپ مرنا چاہتے ہیں, ملین مارچ کر رہے ہیں, آپ میسج سب کچھ کر رہے ہیں, اسلامی اور غیر اسلامی اسکول دونوں یا جنرل, مگر ہمارے نصاب میں ہی شامل نہیں ہے. پتہ چلا بس ایک چیز ہے جو چلی جا رہی ہے. ایک آرٹیکل نہ ہم بڑھا سکتے ہیں نہ کم کر سکتے ہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ ہمیں مجموعی طور پہ اپنا پورا نظام تعلیم کو ایک تو دیکھنا پڑے گا. دوسرا یہ کہ اس کے اندر کچھ بوجھ کم کریں گے تو کچھ اضافہ کر سکتے ہیں. جو سب سے بڑا بوجھ ہے اس کے اندر وہ ہے کہ ہم اپنے کس طرح سے نصاب کو ریسٹرکچر کریں. سوچیں کہ یہ کتابیں کیسے کم ہو سکتی ہیں, مرج ہو سکتی ہیں. کچھ علوم 6 مہینے پڑھائیں, کچھ 6 مہینے پڑھائیں, ایسے کر لیں. یہ بھی ایک طریقہ ہو سکتا ہے. ہوم ورک کم, کیا ہم ایسا کر سکتے ہیں کہ گھر میں میکسیمم کام اسکول میں کروا لیں, گھر کا کام کم کر دیں, گھر میں کام دیں تو شیٹیں دے دیں,
वापस बच्चा आके फाइल में लगा लिया करे, जब वो फाइल पूरी हो जाएगी तो हम घर भिजवा देंगे ताकि बच्चा याद कर ले। ये सब चीज़ें तो मुमकिन है, थोड़ा सा दिमाग अगर लगाएंगे तो जो शीटों के पैसे ज़्यादा नहीं है, जो कॉपी के पैसे हैं वही उसमें शीटें ही लगी होती है, जो रजिस्टर्ड होता है उसमें शीटें होती है, तो और महंगा होता है तो बाइंड कर देते हैं। आप उसे खोल लें तो वो शीटें बन जाएंगी। बच्चा एक पेपर का काम करने के लिए रोज पूरा इतना मोटा रजिस्टर क्यों लाता है? थोड़ा सा भी हम अकल पे दौड़ लेते हैं, एक फालतू काम कर रहे हैं हम और फालतू का बोझ है। दूसरा लाइब्रेरी, अगर बच्चा जा रहा है, एक तरीका ये हो सकता है बच्चा लाइब्रेरी से 2-3, हम लाइब्रेरी जैसे यहाँ बनी है, हर स्कूल में छोटी या बड़ी लाइब्रेरी होती है, तो बच्चे को लाइब्रेरी में किताबें दे दें हम कि बच्चा वापस जाते हुए नई किताबें ले जाए। एक ही किताब क्यों ले जा रहा है? वो तो साल के शुरू में ही बच्चे ने पढ़ ली। अगर हम जाते हुए 3-4 किताबें दे दें उसे, वो अगले दिन वापस करे, फिर दूसरी किताबें ले आए, ये बोझ फिर भी अच्छा है। मगर रोज एक ही किताबें ले आ रहा है जो पढ़ता ही नहीं है, तो थोड़ी सी सेंसलेस किस्म की चीज़ है जो हम कर रहे हैं। फिर इसमें ऐसा कि आदत पड़ गई है, यही देखा है बुजुर्गों को करते हुए, अपने आबा अजदाद को करते हुए, हम भी वही कर रहे हैं। तो हम गाय बैल से ऊपर नहीं आ सकते कभी। अशरफुल मखलूक़ात इंसान है सोचने की वजह से। ये तो गाय बैल होती है जो जैसा जहाँ अम्मा अब्बा चर के गए वहीं पे गाय भी वही खा रही है, उसकी औलाद भी हमेशा से, वो 2000 साल से वो वही हरी घास और उसी पे ही लगी हुई। तो ये वाली चीज़ हमें कुछ ना, जब हम अशरफुल मखलूक़ात इंसान है तो हमें कुछ सोचना चाहिए, हमें रिस्ट्रक्चर करना चाहिए, छोटे छोटे कदम उठाने चाहिए और मुस्तकबिल के हवाले से बड़ा प्लान करके फिर छोटे छोटे कदम उठाएंगे तो इंशाल्लाह आप टारगेट तक भी पहुंच सकेंगे। मेरे ख्याल से ये एक जनरल गुफ्तगू हो गई। इसके बाद मुख्तलिफ चीज़ें हमारी हैं, मुख्तलिफ फरमात हैं। हमारे एडवोकेट उस्मान फारूक साहब भी तशरीफ ला चुके हैं, तो हम कानूनी हवाले से भी इस पर काम कर रहे हैं, बच्चों के बैग के हवाले से। तो इंशाल्लाह, और इसके बाद इंशाल्लाह अमली तजावीज़ की तरफ हम जाएंगे, डिजिटल की तरफ अभी हम बात करेंगे। आखिर में इंशाल्लाह उम्मीद है कि हम जो तजावीज़ जमा करेंगे वो हमारे लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगी और हम भी और आप भी हम मिल के इंशाल्लाह एक पूरी कैंपेन चला के हम एक पूरी कौम को, जो पाकिस्तानी कौम है, जो उसकी अगली नस्ल है पूरी, उनको हम इंशाल्लाह बेहतर तालीम फराहम कर सकेंगे। बहुत शुक्रिया।